اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل وقال الله عز وجل واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام یہ مہینہ مقدس، متبرک اور احترام والا مہینہ ہے۔ اس کے مقدس ہونے کے لیے، اس کے تقدس کے لیے، اس کے احترام کے لیے آج کل ہم اور آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اصل مانا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا، اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے یہ آیت نازل فرما رکھی ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اس کے اندر 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں ماہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ الغرض، ماہ محرم کے تقدس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ ضروری نہیں تھی۔ لوگوں نے اس کو جوڑ کر کے یوں محرم کے مہینے کو مقدس منوایا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ اسی مہینے کے اندر، بلکہ یوم عاشوراء آج ہی کے دن، نواسہ رسول، فاطمہ کے لخت جگر، علی کے نور نظر، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت کا، بلکہ مظلومانہ شہادت کا واقعہ رونما ہوا۔ عام طور سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حسینیت کا دم بھرنے والے عام طور سے محرم الحرام کے اندر آپ کی شہادت کا تذکرہ چھیڑتے ہیں، آپ کی شہادت کا تذکرہ سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق حضرات صحابہ، حضرات شہداء، ان کا تذکرہ سننا اور سنانا یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہو، باقی صحابہ کی شہادت عظیم کا تذکرہ نہ ہو، تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی والا معاملہ ہے۔ بہرحال مقصد یہ نہیں ہے آج کے موضوع کا۔ میں آپ حضرات کے سامنے آج ایک ایسا مضمون اور ایسا موضوع پیش کرنے والا ہوں جسے عام طور سے لوگ سنتے سناتے نہیں ہیں۔ اب ان کو صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے قصے ہی سے کچھ لینا دینا ہے، کچھ رونا ہے، کچھ رلانا ہے، اور یوں اپنا جو ہے کچھ منوانا ہے۔ ہم اور آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو سنتے سناتے آئے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک عظیم شہادت مانی گئی ہے، مظلومانہ شہادت مانی گئی ہے، لیکن آپ کی شہادت کو رونے اور رلانے کا سامان بنائے رکھنا، رونے اور رلانے کا ذریعہ سمجھنا اور بنانا یہ بالکل غلط، اور جو ہے ہرگز اس کو جو ہے شریعت اسے برداشت نہیں کرتی۔ کیوں؟ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے،
ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ جملہ شہداء جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اپنے گردنوں کو کٹایا ہے، یہ تمام کے تمام شہداء اللہ کے ہاں ہیں، زندہ ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کا دیا ہوا عقیدہ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ اللہ کے راستے میں جو قتل ہوئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، ان کو جو ہے شہید مانو، وہ زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو جو زندہ ہوتے ہیں ان کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ بہرحال میں آج کی اس مجلس کے اندر آپ حضرات کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے وہ گمنام گوشے جن کو کوئی مقرر پیش کرنے سے جو ہے بچنا تو نہیں کہہ سکتے، ان کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی کہ شہادت سے ہٹ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ان گوشوں کو چھیڑیں جو گمنامی کے اندھیروں میں چلے گئے ہیں۔ حالانکہ شہادت تو بالکل آخری چیز ہے، اور شہادت کا مرتبہ پانا یہ بالکل آخری دن میں ہوا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اوصاف، جس آپ کی عبادات، آپ کی تواضع اور انکساری، آپ کا اپنا جو خاص وصف ہے عفو درگزر کرنے کا، جذبہ خیر خواہی، خدمت خلق، باہمی محبت، عمر رسیدہ لوگوں کا احترام، اور ان تمام چیزوں سے حسینیت کا ایک پیغام جو معاشرے کو آج دینا ہے، وہ ان چیزوں کو ہم دینے سے رہ جاتے ہیں، بلکہ وہ آج ہماری سب سے اہم اور ضروری جو ہے ضرورت ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہم سنانے جا رہے ہیں، اس سیرت کو سن کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ مضمون میرے مرشد و مربی شیخ طریقت حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے واٹس ایپ کے ذریعے سے پھیلایا ہے۔ اللہ تبارک تعالی آپ کے سایہ عاطفت کو امت پر تادیر سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے۔ واقعتاً آپ کی زندگی ہماری دین کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے اور آپ جیسی شخصیات نہ ہوتی تو میرے دوستو بزرگوں، دین کی جو حفاظت کا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑی حفاظت جو ہمیں کرنا ہے، اس معاملے کے اندر ہم اور آپ جو ہے بالکل اپنے آپ کو نہتہ تصور کرتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہترین نعمت اور بہترین ایک عالم دین ہمیں جو ہے عطا فرمایا ہے، ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے۔ تو حضرت والا دامت برکاتہم نے ایسے ماحول کے اندر جب ہمارا اپنا پرایا سب کے سب لوگ شہادت کے تذکرے تک اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ان گوشوں کو ہمارے تک پہنچا کر آپ نے کرم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما پر، جنہوں نے اپنی عملی زندگی سے اہل اسلام کو جینے اور راہ حق میں قربان ہونے کا سبق دیا۔ آپ کی شہادت کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بھی قربان کر دینا، اور ضرورت پڑنے پر اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کر دینا۔ یہ سبق آپ کی زندگی سے، آپ کی شہادت سے ہمیں ملا۔ لیکن آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی صرف شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ آپ کی شہادت سے بھی ہماری زندگیوں کی زندگی ملتی ہے، لیکن آپ کے فضائل، مناقب، سیرت و کردار، زہد و تقوی، خشیت و للہیت، علم و تفقہ، عبادت و ریاضت، تواضع و انکساری، جمال و کمال، عفو و درگزر، فیاضی و سخاوت، گفتار و رفتار، جلوت و خلوت، قول و عمل، ایثار و ہمدردی، عادات و اطوار، خوش خلقی، حسن سلوک، مروت، رواداری، شجاعت، عزیمت، دور اندیشی اور فراست، حکمت و دانائی، محبت و معرفت خداوندی، اور آپ کا متبع سنت ہونا، یہ باتیں عموماً نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہیں، آپ کی تربیت نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے نواسے کی تربیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اصل سرمایہ سیرت کا ہمیں وہاں سے مل سکتا ہے۔ لیکن ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے گوشوں سے ناواقف ہیں۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا،
لیکن یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ صرف شہادت کو بیان کرنا اور آپ کے اعلیٰ اخلاق، عمدہ اوصاف، بہترین کمالات کا تذکرہ نہ کرنا کیا اس بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے کہ لوگ حسینیت کو صرف بیان کرنا چاہتے ہیں، حسینیت کو اپنانا نہیں چاہتے؟ آئیے اس جنتی نوجوانوں کے سردار کی زندگی کی چند ان پہلوؤں پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے اپنے گروبانوں میں جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم حسینی کے دعوے میں کس قدر سچے ہیں۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑا وصف ہوتا ہے ایک انسان کا۔ انسان کی زندگی کا مقصد خدائے ذوالجلال کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ اس کے حصول کے لیے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ باوجود یہ کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار تھے، لیکن پھر بھی فرائض کی ادائیگی کے بعد کثرت کے ساتھ نوافل کا اہتمام فرماتے، فرض روزوں کے علاوہ کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھتے۔ آپ نے 25 حج کیے ہیں، جن میں اکثر پیدل کیے ہیں۔ رات کے پہلے حصے میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ عبادت فرماتے، اور آخری حصے میں حضرت حسین اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، رو رو کر دعائیں مانگتے، کثرت سے استغفار کرتے۔ آپ کی عبادات کی عادت مبارکہ شہادت تک برابر جاری رہی، یہاں تک کہ میدان کربلا میں آخری رات آپ ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ اتنے کٹھن حالات میں بھی نوافل کو نہیں چھوڑا، تلاوت کو نہیں چھوڑا، اذکار و اوراد کو نہیں چھوڑا، عاجزی انکساری سے اللہ کے سامنے تڑپ کر کے دعائیں مانگتے رہے۔ آپ کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب بھی سونے کے لیے بستر پر جاتے سورہ کہف کی تلاوت فرماتے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج ہم حسینیت کا دم بھرنے والے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے، ہمیں ان کی عبادات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال حسینیت کا دم بھرنے والوں کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والوں کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے حضرت حسین کی اس عبادت کو دیکھتے اور سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو عبادت پر کھرا اتارنے کی کوشش کریں۔ اب آپ سنیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع اور انکساری۔ دیکھیے تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ تکبر کا مطلب اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اکڑنا، اترانا، یہ ہے تکبر، یہ انسان کو برباد کرتا ہے۔ اور تواضع، اس کے مقابل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، انکساری والا وصف، یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ خانوادہ نبوت کے اس چشم و چراغ نے یعنی حضرت حسین نے ساری زندگی تواضع کے ساتھ گزاری۔ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو کچھ غریب لوگ راستے میں آپ کو ملے، اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے جب آپ کو دیکھا تو عرض کیا کہ اے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے تشریف لائیے، ساتھ میں کھانا تناول فرماتے ہیں۔ یہ کوئی دوسرے ہیں، غیر قسم کے لوگ ہیں، لیکن آپ سواری سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھے اور کھانے لگے۔ کھانے کے بعد آخر میں فرمایا، اللہ تکبر کرنے والوں کو اپنا دوست نہیں رکھتے، اکڑنے والوں کو اپنا دوست نہیں رکھتے۔ پھر ان سے کہا، میں نے آپ کی دعوت قبول کی ہے، آپ بھی میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ کچھ دیر بعد ان کو اپنے گھر لے آئے اور اپنی شان کے مطابق ان کی دعوت کی۔ میرے دوستو بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا گوارا نہیں کرتے جو ہمارے سے کمتر ہوں، ہمارے سے درجے میں کم ہوں، لیکن یہ حضرت حسین کی شان ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ جو ہے گئے اور جا کر کے دعوت ان کی قبول کی، اور اس کے بعد تاریخی جملہ فرمایا کہ تکبر اپنانے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتے۔ لہٰذا یہ بر وقت اور بر محل اور بر موقع جو ہے یہ آپ کی نصیحت تھی، اس لیے کہ تکبر ہی وہ ایسا رذیل وصف ہے جو آدمی کو چھوٹوں کے ساتھ ملنے نہیں دیتا۔ بہرحال اس کے بعد اتنا ہی نہیں، اپنے گھر لے گئے، اپنی شان کے مطابق ان کی دعوت کی۔ اس سے ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تواضع اور آپ کے انکساری کا سبق ملتا ہے۔ حسینیت کا دم بھرنے والے، حضرت حسین کا دم بھرنے والوں کا نام لینے والوں کے لیے آپ کی تواضع کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک اور خاص وصف ہے عفو و درگزر، معاف کر دینا۔ دیکھیے عداوت، کدورت، آپس کی رنجشیں صرف افراد ہی کو نہیں بلکہ خاندان کے خاندان تباہ کر دیتی ہیں، لیکن جب کہ عفو و درگزر کی جو وصف ہے، اس کی بدولت معاشرے میں محبتیں جنم لیتی ہیں اور قائم بھی رہتی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی تربیت جس گھرانے میں ہوئی وہ علم و ادب، تہذیب و اخلاق کا ایسا نمونہ تھا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک بار آپ کے چھوٹے بھائی
محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ سے کوئی ایسی بات سرزد ہو گئی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، آپ نے اپنے بڑے بھائی ہونے کی وجہ سے اظہار ناراضگی بھی کیا۔ محمد بن حنفیہ جو آپ کے چھوٹے بھائی تھے فوراً گھر پہنچے، حضرت حسین کے نام ایک معذرت نامہ لکھا۔ کیا لکھا؟ یہ لکھا کہ آپ کو شرف و فضل کا جو درجہ حاصل ہے میں کسی صورت میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ کے صاحبزادے ہیں، جبکہ حنفیہ دوسری ماں کے صاحبزادے ہیں۔ تو آپ نے لکھا کہ میں کسی صورت میں وہاں اس مرتبے تک، اس شرف تک میں نہیں پہنچ سکتا، اگرچہ ہم دونوں اپنے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی اولاد ہیں، باپ کی جانب سے خونی رشتے کے اعتبار سے ہم میں کوئی فرق نہیں، لیکن والدہ کی جہت سے آپ کو جو مرتبہ و مقام ہے میں وہاں تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے مقابلے میں جو شرف و کمال بخشا ہے اس کی لاج رکھتے ہوئے مجھے معاف فرما کر مل لیجئے، ورنہ اگر میں اس معاملے میں پہل کر گیا تو آپ اس فضل سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے اپنے بھائی حضرت حنفیہ کا یہ معذرت نامہ ملا۔ حضرت حسین نے خط پڑھ کر تیاری کی اور سیدھے بھائی کے پاس پہنچ کر انہیں گلے لگا لیا۔ یہ ہے سبق، اس سے ہمیں اپنی خونی رشتوں کے تقدس کا سبق ملتا ہے۔ آج ہم حضرت حسین کا نام لینے والے، حسینیت کا دم بھرنے والے اپنے بھائیوں سے دور ہیں، بہنوں سے دور ہیں، بچوں سے دور ہیں، صرف اپنی تھوڑی بہت رنجشوں کی وجہ سے۔ آج ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایک دوسرے کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کریں۔ حضرت حسین کا جو وصف خاص تھا عفو و درگزری کا، اس کو ہم اپناتے ہوئے ہم اپنے رشتوں کو قائم رکھنے والے بنیں۔ اور اسی طریقے سے خیر خواہی کا جذبہ حضرت حسین کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ بخل کنجوسی اور اسی طریقے سے اس قسم کے اوصاف انسان کے اوصاف کو کھا جاتے ہیں، اور اس کے بالمقابل سخاوت اور دریا دلی انسان کے بلند اخلاق کا مظہر ہوتی ہیں۔ ایک بار ایک دیہاتی مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومتا پھرتا آپ کے دروازے پر رک گیا اور دروازے پر دستک دی، ساتھ میں اپنی غربت اور لاچاری کو اشعار کی صورت میں بیان کیا۔ آپ اس وقت غالباً نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ سائل کی یعنی غریب کی، اس فقیر کی آواز اور فقر و فاقے کا خیال فرما کر نماز کو ذرا جلدی مکمل فرمایا۔ باہر تشریف لائے، دیکھا، اس کی حالت دیکھی تو اس پر فقر و فاقے کے آثار نمایاں تھے۔ گھر واپس لوٹے، اپنے غلام کو آواز دی کہ کیا کچھ نفقہ باقی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے اہل خانہ کے لیے 200 درہم رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ہمارے اہل خانہ سے زیادہ ان درہموں کا، ان روپیوں پیسوں کا مستحق یہ غریب ہے، یہ بیچارہ فقیر ہے۔ چنانچہ وہ سارے درہم اس کو عنایت فرما دیے۔ حالانکہ رکھے ہوئے تھے اپنے لیے، لیکن اپنوں پر دوسروں کو فوقیت آپ نے عطا فرمائی اور اپنے پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے اس فقیر کی ضرورت کو آپ نے پورا فرمایا۔ اس سے ہمیں آپ کی سخاوت اور آپ کی لوگوں کی خیر خواہی کا جو جذبہ تھا وہ ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی حضرت حسین کا نام لینے والے، حسینیت کا دم بھرنے والے اس خیر خواہی کے جذبے کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیے ایک بہت بڑا وصف ہے ایمان کے بعد خدمت خلق۔ ایمان کے بعد خدمت خلق کا جذبہ ایسی نیکی ہے جو اللہ کے دربار میں جلد قبولیت حاصل کر لیتی ہے۔ خدمت خلق یعنی مخلوق کی خدمت کرنا، جسے آج سوشل سروس کہا جاتا ہے، سوشل ورک کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ محمد بن ابی طلحہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مہمانوں کی خدمت کرتے، محبت کرنے والوں کو خوب نوازتے، رشتہ داروں پر خرچ کرتے، محتاج کی حاجت کو پورا کرتے، اور سوال کرنے والے کو کبھی بھی محروم اور خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاتے، بھوکوں کو کھلاتے، قرض داروں کا قرض اپنی طرف سے ادا کرتے، کمزوروں کی مدد کرتے، یتیم سے حسن سلوک سے پیش آتے۔ جب کہیں سے کوئی مال دولت آپ کو آتا تو آپ اسے لوگوں میں تقسیم فرما دیتے۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ حج کے دنوں میں جب حجاج تشریف لاتے تو آپ ان کو زمزم پلاتے۔ یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت خلق کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کے نام لیوا ہیں ہم اور آپ کی حسینیت کا دم بھرنے والے ہیں، اس سے ہمیں خدمت خلق کا سبق لینا چاہیے۔ اب دیکھیے
آپ کا ایک خاص وصف ہے، آپ کی سیرت کا ایک اہم گوشہ ہے باہمی محبت۔ اسلام بڑوں کی عزت کا درس دیتا ہے۔ خاندان نبوت نے اس درس کو صرف سمجھا ہی نہیں بلکہ اہل اسلام کو اپنے عمل سے اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما نے اکابر صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین سے جس عقیدت اور محبت کا ثبوت دیا ہے، ایسے ادب و احترام کی مثال نہیں ملتی۔ عہد صدیقی میں یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ کم عمر تھے، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آخر میں آپ جو ہے شعور والی عمر کو پہنچے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے بہت سے دینی اور ملی خدمات انجام دی ہیں۔ خراسان، طرابلس، جرجان، تبرستان اور اسی طریقے سے بہت سارے ملکوں کی جنگوں میں آپ نے مجاہدانہ کردار ادا کیا ہے، یہاں تک کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا 40 دن تک، وہ مشہور ہے، تو یہی دو شہزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ کے گھر پر محافظ یعنی سیکورٹی بن کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ اپنے والد کے شانہ بشانہ رہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں یعنی ان کے دور میں دونوں شہزادوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے خانوادہ نبوی کی تربیت کا اثر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس وصف خاص کو بالخصوص ہمارے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ خلفائے راشدین اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے جو سبق کا محبت کا سبق ملتا ہے اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے عمر رسیدہ لوگوں کا آپ کس طریقے سے احترام کیا کرتے تھے۔ اکابر صحابہ تو اکابر تھے ہی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک عام آدمی سے بھی نہایت شرافت اور عزت سے پیش آتے تھے، جس سے کوئی پہچان نہیں تھی، شناسائی نہیں تھی، اپنے سے بڑا ہے لیکن عزت سے پیش آتے۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی عمر کے دیہاتی کو دیکھا کہ اس نے جلدی سے وضو کیا، نماز بھی اتنی جلدی ادا کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیہاتی سے فرمایا، ہم نوجوان اور آپ عمر رسیدہ ہیں، میں آپ کے سامنے وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں، اگر کہیں کوئی غلطی میری ملے یعنی کوئی خلاف سنت ہو میرا کوئی عمل نماز کا یا وضو کا تو آپ ہمیں تنبیہ فرمائیں۔ آپ نے سنت کے مطابق وضو کیا اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کی، جس کی وجہ سے اس دیہاتی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، یعنی اس کا اتنا اکرام کیا اس کے بڑا ہونے کی وجہ سے، ایک تو چھوڑ بھی نہیں دیا کہ میرے سے بڑا ہے کیسے کہوں، لیکن اتنا اچھا طریقہ اپنایا کہ آپ سنت کے مطابق عمل کر کے اس دیہاتی بڑے آدمی کے لیے سبق کا آپ نمونہ بنے، اور یوں اس کو اپنی نماز اور وضو صحیح کرنے کا موقع بھی مل گیا، اور اس کی عزت اور احترام بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے باقی رکھ لیا۔ میرے دوستو بزرگوں، بالخصوص آج کے دور کے نوجوانوں، ہمیں یہ سبق حضرت حسین سے ملتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں۔ آج کے دور کے اندر جہاں بہت سارے اخلاق عمدہ کردار سے ہمارا نوجوان معاشرہ خالی ہو گیا ہے، ان میں یہ بھی ایک بہت بڑا وصف ہے کہ آج ہم اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، آج ہم اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ کوئی کتنا بڑا ہو، ارے غیر تو غیر اپنے باپ کا آج نوجوان ادب نہیں کرتا، اپنے دادا کا اپنے نانا کا آج اپنا نوجوان ادب اور ان کی عزت و احترام نہیں کرتا، اور ان کی عمر والے لوگوں کے ساتھ تو برتاؤ ہمارا اتنا ظالمانہ اور اتنا خراب قسم کا ہے، اللہ کی پناہ۔ ایک زمانہ تھا محلے کا بڑا بزرگ پورے بچوں کا بڑا ہوا کرتا تھا، پورے محلے کے، گاؤں کا کوئی بڑا آدمی سارے گاؤں کا بڑا ہوا کرتا تھا۔ آج گھر کا بڑا بھی گھر کا بڑا نہیں ہونے کے لیے اس کو وہ مرتبہ ملتا نہیں۔ آج ہمارے نوجوان اس قسم سے اپنے بڑوں کا عزت و احترام نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ غلط رویے سے پیش آتے ہیں۔ حضرت حسین کا نام لینے والے، حسینیت کا دم بھرنے والے نوجوانوں کے لیے آج ضروری ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اس وصف خاص کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں۔ دیکھیے شہادت کی تاریخ بہت طویل ہے، اس دوران آپ نے جو خطبے ارشاد فرمائے ہیں، آپ کی سیرت اور سوانح پر مشتمل بہت ساری کتابوں میں یہ خطبے منقول ہیں، اس سب کا خلاصہ یہ ہے
کہ دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات اور ان کے فضائل اور مناقب کی جدائی سہنی پڑے تو سہ لینا چاہیے۔ دین کی اشاعت کے لیے آپ نے حرمین شریفین کو چھوڑا۔ یہ سبق ملتا ہے کہ کتنا بھی عزیز تمہارا کوئی کام نہ ہو، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے یا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اگر ضرورت پڑے تو بڑے سے بڑی فضیلت کی چیز کو بھی ہمیں چھوڑنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے حق بات پر ڈٹ جانا، اپنی گردن کٹانا آپ نے جو ہے منظور کیا، لیکن حق بات سے ہٹنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے جان کی قربانی بھی دے دی، جان کی قربانی سے بھی آپ جو ہے دریغ نہیں کیے، بلکہ اگر اسلام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان کو پیش کرنا پڑ جائے تو دودھ پیتے معصوم بچے تک کی بھی قربانی دے دینی چاہیے۔ یہ حضرت حسین نے دیا اور ہمارے لیے سبق ہے۔ ظلم سے ٹکرانے کے لیے جواں مردی، جرأت، استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو حضرت حسین سے ہمیں ملتا ہے۔ اور جب خاندان کے افراد اللہ کی راہ میں کٹ جائیں تو صبر کرنا چاہیے، تحمل سے کام لینا چاہیے۔ حضرت حسین کی شہادت سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے، آخری واقعے سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے، لیکن ان مراحل کو طے کرتے وقت بھی جان پر بنی ہوئی ہے، کھانا پانی بند ہے، مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے، کیا مجال ہے حضرت حسین کی ایک وقت کی نماز بھی جو ہے قضا ہو گئی ہو۔ ان مراحل کو طے کرتے وقت نماز، تلاوت قرآن، نوافل، روزہ، تسبیحات، اللہ کا ذکر، مناجات، اسلامی زندگی کے روزانہ کے معمولات کی ادائیگی میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ اور شہادت کے بعد اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ بھی ہمیں آپ کی زندگی سے سبق ملتا ہے۔ صبر و ہمت سے کام لینا خاندان حسینی کا ہمارے لیے ہی پیغام ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جو اوصاف، جو سیرت کے گمنام گوشے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں، بالخصوص عبادات کی کثرت کریں، اپنے اندر چھوٹا پن اختیار کریں، تواضع انکساری کو اختیار کریں، اور جو کچھ بھی سامنے کوئی کر جائے اسے معاف کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں، اور ہر ایک سے خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں۔ اور یاد رکھو کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے اندر سب سے بڑا جذبہ خدمت خلق کا ہونا چاہیے۔ آج خدمت خلق کا جذبہ مسلمانوں کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے اسلام کو بھی غیروں تک پہنچانے کے سے جو ہے بہت دور جا پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، خدمت خلق یعنی غیر مسلموں میں بھی خدمت خلق کا کام کرنا اور سوشل سروسز کا کام کرنا اتنا بڑا یہ کام ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ان تک ایمان کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، بلکہ لاکھوں نہیں کروڑوں واقعات ہوئے ہیں ایک مسلمان کی خدمت خلق کی وجہ سے بہت سارے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں ایمان کے اندر آ چکے ہیں۔ آج یہ خدمت خلق کا جذبہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے مطلبی پن میں آدمی جی رہا ہے، پڑوس غیر مسلم ہو، پڑوس مسلمان ہو، وہاں تک بھی ہم خدمت خلق کا جذبہ نہیں رکھتے۔ میرے دوست بزرگوں، اس وصف کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، باہمی محبت کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور بالخصوص جیسا کہ میں نے کہا عمر رسیدہ لوگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، جو آدمی بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بس اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ آج کے اس عظیم ایام میں جو محرم الحرام کے چل رہے ہیں، عاشورے کا دن ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس دن جو ہے رونما ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی شہادت کا سب سے بڑا صلہ ہمارے لیے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ یہی بنے گا کہ ہم اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں جن کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور آپ کے کردار کو اپنا لیں تو انشاءاللہ بہت بڑا ثواب ہماری طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ جائے گا۔ اور جس دین کی بھلائی کے لیے، جس دین کی خیر خواہی کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے، آپ کے خانوادہ نے گردنیں کٹائی، خون کے قطرے جو ہے کربلا کے میدان میں نچھاور کیے، میرے دوستو اس کی پکار ہے کہ ہم اور آپ ان کی سیرت کو جو ہے اپنانے کی کوشش کریں۔ انہوں نے دین کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو کٹا دیا، ہم اپنی خواہشات کی قربانی کی جو ہے قربانی نہیں دے سکتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم تمام کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ان سیرت کے گوشوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔